تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسری آیت کو تبدیل کرتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ جو حکم بھیجتا ہے اس کو جانتا بھی وہی ہے۔ قالوا، تو یہ کافر کہتے ہیں، انما انت مفتر، یہ تو انہوں نے خود ہی گھڑا ہوا کلام ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ قل، آپ فرمائیے کہ نزلہ روح القدس، اس کو روح القدس نے اتارا ہے، من ربک، اپنے اللہ کی طرف سے، بالحق، سچ اور برحق، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والے ایمان پہ ثابت قدم رہیں، وہدن، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، تمام اہل اسلام کے لیے۔ آیت نمبر 101 اور 102، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ اس آیت میں جو موضوع اللہ نے اختیار کیا ہے، کبھی قرآنی آیات اللہ نازل فرماتے ہیں، پھر اس کو واپس اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ دوسری آیت کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، پہلے جو آیت آئی تھی، اگر اللہ اس کو واپس اٹھا رہے ہیں اور اس کی جگہ ایک نئی آیت لے کے آ رہے ہیں، تو جس کو پہلے لا کر اٹھایا گیا ہے اس کو عربی میں منسوخ کہتے ہیں، اور یہ جو بعد میں آئی ہے نیا حکم، اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور رب کا یہ طریقہ بھی ہے کہ کبھی کبھی قرآن کے کئی احکامات ایسے آئے ہیں جن کو اللہ نے بعد میں ختم فرما دیا۔ مثال کے طور پہ ایک جہاد کی آیت تھی جس میں یہ تھا کہ جو جہاد کرتے ہیں ان کا درجہ اور ہے، اور جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ان کا درجہ اور ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے، عبداللہ بن ام مکتوم، یہ نابینا تھے، یہ آ کر بیٹھے ہوئے اور پریشان، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کا ثواب آدھا ہے، میں بھی گھر میں بیٹھا ہوں، میں تو جہاد کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نابینا ہوں، میرا کیا قصور ہے، میرا ثواب آدھا کیوں؟ تو فوراً آیت اتر گئی تھی، لیکن دوبارہ سے جبرائیل آئے، اور وہ پہلا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ نیا حکم کیا آیا کہ جو معذور اگر ہے کوئی بندہ، وہ گھر میں بھی بیٹھا ہوگا تو اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ اس طرح جس عورت کا خامد فوت ہو جاتا تھا، پہلے اس کا جو سوگ تھا نا 1 سال تک تھا، اور بعد میں جو اب حکم ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن بیوہ عورت جو ہے وہ اپنے خامد کی غم کے اندر اور سوگ کے اندر اپنے آپ کو عدت میں کیا کرے گی؟ رکھے گی۔ اب وہ جو حکم 1 سال والا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اور اب کیا حکم آ گیا ہے؟ یہ آ گیا۔ تو اس طرح کئی آیات ہیں کہ اللہ ایک چیز کو لاتے ہیں پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب پہلے یہ تھا کہ 10 مرتبہ اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا تھا تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ جیسے ایک دائی ہو، آپ اس کو کہیں جی ہمارے بچے کو کیا کر دو؟ دودھ پلا دو۔ پہلے یہ حکم آیا کہ جی 10 مرتبہ پیے گا بچہ، اب وہ دودھ والی ماں بنے گی، 9 مرتبہ سے نہیں بنے گی۔ پھر یہ تھا کہ جی 5 مرتبہ پیے گا، پھر وہ ماں بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی، وہ حکم بھی ختم۔ اب کیا ہے کہ جی 1 قطرہ ایک بار بھی پی لے گا اس کی وہ رضائی ماں بن جائے گی، اور ماں اس پہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اس طرح پہلے کچھ حکم تھا، پھر کچھ حکم آیا، پھر کچھ حکم آیا۔ اب وہ جو پہلے 1-2 احکامات تھے وہ منسوخ ہو گئے، اور اس کے بعد یہ حکم کیا ہو گیا؟ دوبارہ آ گیا۔ تو جو چیز اٹھا لی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ، اور جو چیز اس کو اٹھاتی ہے آ کر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ۔ تو ناسخ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، منسوخ بھی۔ اچھا، یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب یہ کافر کیا کہتے تھے؟ ایک حکم آیا، اللہ نے اس کو جب اٹھا لیا اور دوسرا ہم نے اس کی جگہ پڑھنا شروع کر دیا تو یہ ہمیں کیا کہتے تھے؟ انما انت مفتر، یہ تو تم نے اپنا ہی گھڑا ہوا ہے،
یہ تو تم نے اپنا ہی کھڑا ہوا ہے، پہلے تم وہ پڑھ رہے تھے، اب اس کی جگہ تم یہ پڑھ رہے ہو۔ اچھا، یہاں پر وہ کہتے تھے کہ تمہارا جو رب ہے اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے بھائی وہ کون سا رب ہے جو ایک حکم اتارتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے جی یہ نہیں ہے، اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرا لے آتے ہیں۔ تو اللہ کو اگر قیامت تک کا علم ہے اور بات کا علم ہے تو پھر ایک ہی چیز اترنی چاہیے تھی، اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا کافر وغیرہ، اہل کتاب وغیرہ ناسخ منسوخ کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے نعوذ باللہ تمہارا خدا نہ علم ہے، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بڑوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ حکمت والے ہیں، اللہ کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز اس زمانے میں ہونی چاہیے، اللہ اس کو اتار دیتے ہیں۔ پھر اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اب اس زمانے کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں ان کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے، پھر اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اتار دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایک ڈاکٹر ہے، آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے کہ 20 دن آپ نے دوائی کھانی ہے، صبح یہ 2 کھانی ہے، دوپہر کو 2 کھانی ہے، شام کو 2 کھانی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے یار 20 دن کے اندر جو ہے نا میں نے تقریباً 300 گولیاں کھانی ہیں، کتنی کھانی ہے؟ 300 گولیاں کھانی ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ آج ہی 300 کھا لیتا ہوں، آج ہی 300 کھا لیتا ہوں۔ اب وہ جاہل ہوگا یا عالم ہوگا؟ بے وقوف ہوگا، مر جائے گا۔ اچھا، اب اس نے اس کو کہا نہیں تو 5 دن کے بعد آ جانا، 5 دن کے بعد آ جانا۔ وہ آپ کی طبیعت پوچھتا ہے، آپ کو یہ بیماری تھی، فرق پڑا ہے، یہ تھی، فرق پڑا ہے، یہ تھی، فرق پڑا ہے، آپ اس کو ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ نسخے کو چینج کرتا ہے۔ اچھا، پھر وہ آپ کو 10 دن کے بعد بلاتا ہے، پھر آپ حالات بتاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ نسخے کو تبدیل کرتا ہے۔ اب حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو یا ہومیوپیتھک ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، اس کا طریقہ علاج یہ نہیں ہوتا کہ تمہارا 6 مہینے کا علاج ہے، یہ میں نے نسخہ لکھ دیا ہے، ان کو کھاتے رہنا بس ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہیں، وہ 10 دن کی دے گا، پھر چیک کرے گا، پھر 10 دن کی دے گا، پھر چیک کرے گا، پھر جو دوائی اس کو سوٹ کرتی ہے پھر وہ چاہے مہینہ اس کی چلاتا رہے۔ اب کوئی بندہ کہے یار یہ تو ڈاکٹر ہی پاگل ہے، اس نے تو مجھے ایک نسخہ لکھ کے دیا، 5 دن کے بعد چینج کر دیا، پھر میں 10 دن کے بعد آیا ہوں، پھر اس نے کیا کر دیا؟ چینج کر دیا۔ اب آپ اس ڈاکٹر کو پاگل کہیں گے یا سمجھدار کہیں گے؟ ہر بندہ کہے گا یہ بالکل سمجھدار آدمی ہے، اس کو پتہ ہے آج اس کو کیا موافق آئے گا، کل اس کو کیا موافق آئے گا، پرسوں اس کو کیا موافق آئے گا۔ جس طرح طبیب، حکیم، ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ ایک چیز دیتے ہیں پھر اس کو ختم کرتے ہیں، پھر دوسری چیز دیتے ہیں پھر اس کو ختم کرتے ہیں، پھر تیسری چیز دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کی دوائی ختم کر دیتے ہیں، وہ پکا حکم آ جاتا ہے۔ اس طرح میرا اللہ بھی تمام چیزیں امت کی رعایت کرتے ہوئے اتارتے ہیں۔ کچھ آج کی ضرورت ہے، اللہ نے اتار دی، کچھ آج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے منسوخ کر دی، پھر جو آج کی ضرورت تھی اس کو اتار دیا، پھر جو اس کے بعد کی ضرورت تھی اس کو بھی اتار دیا۔ تو اللہ کا یہ علم ہے اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے کہ آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے۔ تو یہ نسخ اور منسوخ خدا کے علم کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، اللہ نہ کرے اللہ کے لا علم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں تم نے تو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ یہ لوگ پاگل ہیں جو خدا اور خدا کی قرآن کو من گھڑت کہتے ہیں۔ قل نزلہ روح القدس، اس کو جس فرشتے نے اتارا اس کا نام ہے روح القدس۔ قدس کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ روح جو ہے نا یہ جبرائیل امین کا لقب ہے، نام ان کا جبرائیل ہے اور ویسے ان کو کیا کہتے ہیں؟ روح الامین، روح القدس، روح جبرائیل امین کا لقب ہے۔ تو کہتے ہیں ایک پاک فرشتے نے اس قرآن کو اتارا، خدا کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے بالحق کی، اور یہ سچ ہے، اور یہ قرآن اس لیے آیا کہ تاکہ اس کو پڑھ کر تمہارا ایمان ثابت رہے اور تمہیں ہدایت ملے، اور تمام مسلمانوں کو اس قرآن کے ساتھ بشارت نصیب ہوتی ہے کہ تم اس کو پڑھتے جاؤ گے تمہیں اللہ کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کرتے جائیں گے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ آپ پر یہ اعتراض کرتا بھی ہے کہ جناب وہ خدا کیسا ہے
جو ایک حکم کو لاتا ہے پھر لے جاتا ہے، پھر لاتا ہے، پھر لے جاتا ہے، پھر لاتا ہے، پھر لے جاتا ہے، کسی کو منسوخ کرتا ہے، کسی کو ناسخ کرتا ہے، تو اس کا جواب آ گیا ڈاکٹر کی صورت میں، حکیم کی صورت میں، طبیب کی صورت میں، جس طرح وہ اپنے مزاج اور مریض کے مزاج کو دیکھ کر اپنی دوائیوں کو تبدیل کرتے 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 ایک ایسی لائن پہ پہنچ جاتے ہیں جو ان کے موافق آتی ہے۔ میرا اللہ بھی مسائل کو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، پھر جو امت کے موافق آتا ہے اور امت اس کے اوپر تیز ہو جاتی ہے کام کرنے کے لیے، پھر میرا اللہ اس حکم کو کیا کرتے ہیں، باقی رکھتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے نجات کا کیا بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں۔ تو ناسخ اور منسوخ ہو جانا بھی خدا کی قدرت، خدا کی رحمت اور خدا کے علم کی مضبوطی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔